بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ذی-القعدہ کی 22 تاریخ منگل کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہو، جسے اللہ کی ذات دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتی ہوگی۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل کے ذریعے سے رجوع کرنا۔ یہ عمل سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے تو مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم کر دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ بے شک ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ماہ ذی-القعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے۔ 21 دن گزر چکے ہیں اور آج ماہ ذی-القعدہ کی 22 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ محترم ناظرین، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ تو آئیے محترم ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ذی-القعدہ کی 22 تاریخ منگل کا دن ہے اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا عمل جو کرنا ہے وہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل کرنا ہے۔ یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جانا ہے اور سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، آپ نے ان تمام نعمتوں کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی تمام کی تمام نعمتوں کا تصور کر کے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔
یا رزاقو یا حفیظو، یا رزاقو یا حفیظو، آپ نے اس کا عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، ان دونوں کو ملا کر ایک تصور ہوگا۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے تسبیح کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں اور نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتوں سے جان چھوٹتی ہے۔ اگر آپ گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ نے نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ یا رزاقو یا حفیظو کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا حفیظو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ غربت کا، تنگ دستی کا اور بیماری کا، جھگڑوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور غیب سے ایسے مدد ہو جائے گی، ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں یا رزاقو یا حفیظو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دو عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا عمل ہے۔ یہ سورت نہایت ہی چھوٹی اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے اور اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کا عمل کرنا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو نہایت دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان تعداد کا خیال رکھنا ہے۔ ان تعداد کو جس طرح سے بتایا گیا ہے آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا نفع حاصل ہو سکے۔ اپنی طرف سے تھوڑا یا زیادہ نہیں کرنا، اور اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کے وظائف میں اتنا اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، دھیان اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ سکے اور آپ کو اس وظیفے سے مکمل اور بھرپور نفع بھی حاصل ہو سکے۔ آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنا فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ، بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون، قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا ہے مقدر میں فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ مزید وظائف کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔